بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع اليأس عن ما في أيدي الناس. رواہ ابن ماجہ۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ تمام الفاظ اور وہ تمام جملے جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان احادیث کی جہاں بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا کلام مختصر مگر جامع ہوا کرتا تھا۔ جو بات بھی آپ ارشاد فرماتے تو بڑا اختصار کے ساتھ آپ کلام فرماتے، مگر وہ کلام بڑا جامع ہوتا۔ مختصر الفاظ میں بڑی بڑی باتیں آپ علیہ الصلوات والسلام ارشاد فرماتے، یہ آپ کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ مؤرخین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تقریر اور آپ کا سب سے بڑا خطبہ جو آپ کی پوری حیات مبارکہ میں یہ کہا جا سکے کہ یہ آپ کے خطبات میں طویل ترین خطبہ ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، 16 منٹ کا تھا۔ کتنی دیر کا؟ 16 منٹ۔ بس اس سے بڑا اور اس سے لمبا یا طویل خطبہ آپ علیہ الصلوات والسلام نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ مختصر اور بڑی جامع ہوتی تھی۔ چنانچہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے حضور سے یہ کہا: علمنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ سکھا دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے، مگر وہ نصیحت بڑی مختصر ہو، لمبی چوڑی نہ ہو، بڑی مختصر نصیحت ہو۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور اگر آپ جائزہ لیں گے ان 3 باتوں کا تو گویا اس میں تقریباً دین آ گیا، تقریباً دین آ گیا، عبادات کا بھی دین آ گیا، معاملات کا بھی دین آ گیا، اور اخلاقیات کا بھی دین آ گیا۔ اور عبادات کی جو بڑی قسمیں ہیں وہ یہی 3-4 قسمیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اگر غور کریں گے تو ان 3 نصیحتوں میں یہ 5 شعبے، ایمانیات کے علاوہ یہ 4 شعبے ان نصیحتوں کے اندر سما دیے گئے۔ تو صحابی نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ علمنی و اوجز، کچھ سکھلائیے، کچھ نصیحت فرمائیے، مگر مختصر نصیحت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا: اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو
جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ اب اس نصیحت میں عبادات کے تمام شعبے داخل ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامع کو سمجھانے کے لیے بطور مثال نماز کو بیان فرمایا، لیکن اس سے مقصود ہر دینی کام ہے، ہر عبادت والا عمل ہے کہ جب بھی آدمی کوئی نیک عمل عبادت والا کام کرے اس انداز پر وہ کام کرے کہ گویا وہ اس کی زندگی کا آخری کام۔ اب اس نصیحت پر غور کر کے دیکھو کہ اس سے آقا کا مقصود کیا ہے، آپ سامع کو کیا بات بتلانا چاہتے ہیں۔ محدثین نے لکھا کہ جب کسی آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، اب اس کے بعد مجھے کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، اس کے بعد پھر کوئی عمل کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہوگا، تو آپ غور کریے کہ وہ آدمی وہ عمل کس درجے عاجزی کے ساتھ، کس درجے اخلاص کے ساتھ اور کس درجے خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دے گا۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس بس اب یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پھر جمعہ نصیب نہیں ہوگا، تو ہماری جمعہ کی نماز کیسی ہے؟ ہماری جمعہ کی نماز کیسی ہوگی؟ ہم پوری دنیا بھول جائیں گے، دنیا کا ہر کام اور دنیا کی ہر مشغولی ہم ختم کر دیں گے، اور ہمارا اندرون سے یہ ایک تقاضا ہوگا کہ میں یہ نماز ایسی پڑھوں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی نماز نہ پڑھی ہو۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک میں اپنے پورے ذہن کو، دل و دماغ کو اور اپنی پوری توجہ کو محض اللہ کی طرف رجوع رکھوں، کسی اور طرف میرا خیال جائے بھی نہ۔ یہ ہماری کیفیت ہوگی اگر ہم کو اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ حضور نے نصیحت میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، چاہے نماز پڑھو، چاہے کوئی نیک عمل کرو، چاہے روزہ رکھو، چاہے حج پر جاؤ، چاہے عمرہ کرو، چاہے کوئی نیک عمل کرو، زکوٰۃ دو، ایسے انداز پر عمل کرو یوں سمجھو کہ تمہاری اب زندگی کا یہ آخری عمل ہے، اس کے بعد عمل کا موقع نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل میں عاجزی، رجوع اللہ اور انابت اللہ، اخلاص، خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی کو اپنا عمل کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عمل کے اندر بھرپور اخلاص ہوگا، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کے ساتھ عمل ہوگا، تو پھر اس عمل کی برکت سے بندے کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دنیا اس طور پر بنے گی کہ وہ عمل کے جو برکات ہیں، اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ اس کی زندگی میں آئیں گے، اور آخرت اس طور پر بنے گی کہ بندے نے عمل اس انداز پر کیا جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے، تو بندے کی آخرت بھی بنے۔ تو پہلی نصیحت آقا نے یہ فرمائی، اذا كنت في صلاتك فصلي صلاة مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز اس انداز پر پڑھو کہ یہ تمہاری گویا آخری نماز ہے، اب اس کے بعد نماز کا موقع نہیں۔ دوسری نصیحت، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اور کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت کرو
اور کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا مت نکالو کہ کل کو تمہیں اپنی اس بات پر معذرت خواہی کرنی پڑے، معافی طلب کرنا پڑے، یا اپنی کہی ہوئی بات واپس لینا پڑے۔ آپ اس نصیحت پر غور کریے، اخلاقیات اور معاشرت اور معاملات تینوں شعبے اس کے اندر داخل ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا جو جملہ ہے، جو بات ہے، وہ اتنی جچی نپی تلی ہو کہ آپ جب بات کہیں تو پھر آپ کی بات میں وہ اثر ہو کہ سامنے والا سننے کے لیے بھی تیار ہو جائے، قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، اور پھر آپ کی ان باتوں کے اندر کوئی ایسا جملہ نہ ہو اور ایسا کوئی لفظ نہ آئے کہ جس سے بعد میں چل کر آپ کو معذرت خواہی کرنی پڑے، معافی مانگنا پڑے۔ آپ اگر اس نصیحت کے روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات بڑی صاف سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل گفتگو کے آداب سے ہم مسلمان بطور خاص بالکل عاری، نہ ہماری نجی گفتگو ایسی، نہ ہماری محفل والی گفتگو ایسی، نہ ہمارا غصے کے وقت میں اپنی زبان پر کوئی ایسا قابو۔ آدمی بے دھڑک اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، بڑوں سے بات کرنے کے آداب، چھوٹوں سے بات کرنے کا سلیقہ، اور اپنے ہم عصروں اور ہم عمروں کے ساتھ بات کرنے کی تہذیب آدمی کو اس نصیحت کے ذریعے سے سکھلائی گئی کہ جب بات کرو تو ایسی بات کرو کہ تمہاری بات سے، تمہاری گفتگو سے سامنے والے کا دل نرم پڑ جائے، وہ تمہاری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے جوش میں اپنی زبان اٹھائی اور جو آپ کے منہ میں آیا آپ نے اپنی زبان سے استعمال کر دیا اور جملے ادا کر دیے، بعد میں جا کر کے معلوم ہوا کہ وہ فلاں کو ایسا ہوا، وہ فلاں کو ایسا ہوا، پھر اب جا کر کے معذرت خواہی کرنی پڑے۔ آج کا دور تو ایسا بھی نہیں، معذرت خواہی کرنے والا دور ختم ہو گیا، اور ہر آدمی اس بات کو لے کر کے اپنے آپ کو جو ہے بڑا قابل سمجھا ہوا ہے کہ میں نے جو کہا ہے، جیسا کہا ہے، بالکل درست کہا۔ حضور کی یہ نصیحت ہر مومن کے لیے اپنی گفتگو کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے بہت بڑی کسوٹی ہے کہ تم زبان سے جب الفاظ استعمال کرو تو انتہائی نپے تلے الفاظ ہوں، اور ایسی بات نہ ہو کہ آج تم نے وہ بات کر دی، کل کو جا کر کے پھر اس سلسلے میں معذرت خواہی کرنی پڑے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں محض اپنی زبان کی وجہ سے گئے ہیں، جہنم میں محض اپنی زبان کی وجہ سے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آدمی کا زبان کا استعمال جو بےتوقع ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک اور چیز بھی یہاں غور کرنے کی ہے، زبان کے بے تکے استعمال میں جیسی چاہے ویسی گفتگو بھی ہے، اور جھوٹ، فریب، دھوکے والی بات بھی ہے، اور اسی طریقے سے غیبت، بہتان، چغلی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، غدر، یہ معاملات کے قبیل کی۔ آپ دکاندار کے پاس جاؤ کوئی چیز لینے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے، وہ کہے کہ نہیں بھائی میرے کو اتنے میں پڑی، میں اس سے میں کم میں نہیں دے سکتا، وغیرہ وغیرہ، اگرچہ کہ وہ اس کو کم میں آئی ہے، لیکن اس نے سامنے والے کو تیار کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیے جو جھوٹ تھے، معاملات کے اعتبار سے وہ جھوٹا ہو گیا۔
بڑوں سے بات کرتے وقت آدمی جب غصے میں بے قابو ہو جائے تو ایسے الفاظ کہے جو اس کی جو ہے ذہن کو اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے ہوں۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر وہ یہ کہتا ہے جراحات السنان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان، جس کا مطلب یہ ہے کہ لگا جو زخم تیر اور تلوار کا وہ تو بھرا۔ میں شعر کا ترجمہ شعر ہی میں کر رہا ہوں۔ لگا جو زخم تیر کا تلوار کا وہ تو بھرا، مگر جو لگا زخم زبان کا رہا وہ ہمیشہ ہرا، رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ تو یہاں اپنی زبان کے استعمال کے سلسلے میں آدمی کو بہت اہتمام کے ساتھ، توجہ اور فکر کے ساتھ اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنی زبان کو بے تکے انداز میں استعمال کر دیا، جس سے بڑوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ گئی، چھوٹوں کے ساتھ ہم نے صحیح گفتگو نہیں کی، تو پھر یہی زبان ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے کہ ایک بزرگ حج پر گئے اور وہاں ایک خاتون کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ بندی صرف قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات میں گفتگو کرتی، صرف قرآن کی آیات سے۔ آپ جو سوال کرو تو اس سوال کا جواب وہ قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر کے سناتی ہے، اور وہ آیت میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ عورت صرف قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی آیات کو سنا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ بڑی تعداد میں جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، میں نے اس وقت سے اپنی گفتگو کو بند کر دیا اور قرآن سے گفتگو شروع کر دی کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کے ذریعے سے آپ کے سوال کا جواب بھی۔ تو میرے بزرگوں یہ بات بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں اور آپ کو توجہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، ایسی کوئی گفتگو نہ کرو اور ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے مت استعمال کرو کہ کل کو تمہاری کہی ہوئی بات پر تمہیں معذرت خواہی کرنی پڑے۔ تیسری نصیحت، اور یہ نصیحت ہر بندے مومن کے لیے اور بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی۔ حضور نے فرمایا وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے تم نا امید ہو جاؤ۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ہاتھ میں مطلب مال، دولت، عزت، شہرت، جو کچھ دنیا کی چیزیں ان کے پاس ہیں، فرمایا اس سے تم نا امید ہو جاؤ۔ کیوں؟ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑے صاف الفاظ میں پوری انسانیت کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہم نے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے درجات رکھے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارا رزق اور تمہارے لیے جو کچھ دنیا میں ملنا ہے وہ بانٹ دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، معیشت سے مراد وہی فائنانشیل مسئلہ، ہم نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر اس میں کچھ درجات کی بڑھوتری دی ہے۔ کسی کا درجہ زیادہ ہے، یعنی کسی کو معاش اللہ نے کچھ زیادہ دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو اور کم دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، مانتے ہیں نا؟ یہ تو طے ہے کہ یہ ماننا ہی ہے، اور یہ ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تقسیم اسی وقت ہو گئی تھی جب ہم دنیا کے اندر
آئے بھی نہیں تھے، جب ہم دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے اللہ نے اسی وقت تقسیم فرما دی کہ بھائی یہ فلاں صاحب کو اتنا ملے گا، فلاں صاحب اتنے حالات آئیں گے اس کے بعد سدھریں گے، فلاں صاحب اتنا ان کے پریشانیاں ہوں گی، پھر اچھے حالات آئیں گے، پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں، پھر اچھے آئیں گے۔ یہ سارا معاملہ اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے قبل طے فرما دیا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وَجْمَعِ الْيَأْسِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے تم نا امید ہو جاؤ، اس کی امید میں مت رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ یا تو دنیا ہے یا اسباب دنیا، وہ دنیا ہے یا پھر اسباب دنیا ہے، اور دنیا کا مانگنا اللہ سے یہ عبادت ہے۔ دنیا کا مانگنا اللہ سے یہ عبادت ہے، اور لوگوں سے دنیا کا سوال کرنا ذلت ہے۔ لوگوں سے دنیا کا سوال کرنا یہ ذلت ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دیں گے، اس کے بعد منہ پر بول دیں گے کہ بھائی تیرا تو بڑا عجیب معاملہ ہے، جب وہ اٹھا کے آئے مانگنا شروع کر دیا۔ لوگ بولتے ہیں، لیکن اللہ کی بڑی جو ہے دینے والی ذات ہے، اور اللہ بڑی محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ جتنی مرتبہ بندہ مانگتا ہے اللہ اتنی ہی مرتبہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ عجیب مزاج بنا ہوا ہے کہ جیسے آج کل ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی، ڈیجیٹل ہو گئی، پیمنٹ ڈیجیٹل، ہر چیز ڈیجیٹل، تو ہم نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ دعا بھی ڈیجیٹل ہو جائے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دعا بھی ڈیجیٹل ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، دعا تو یہاں سے نکلتی ہے پھر یہاں جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید وہ واقعہ سنایا، پھر ایک مرتبہ بطور مذاکرے کے آپ کی خدمت میں وہ واقعہ رکھوں۔ حجاج ابن یوسف کا نام سنا آپ نے؟ سنا؟ بڑا ظالم بادشاہ، تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہو جو اس جیسا ظالم ہو۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، اللہ معاف کرے، جب تک ناشتے میں کسی صحابی کو قتل نہ کرتا ناشتہ نہ کرتا۔ جب تک کسی صحابی کو قتل نہ کرتا کبھی وہ ناشتہ نہیں کرتا۔ ایک صحابی ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، حجاج کے زمانے اقتدار میں وہ بھی اس کی رعایا میں تھے۔ حجاج نے ان کو بلایا اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ۔ جب جلاد آ کر کے قتل کرنے لگا، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، حجاج یہ بتا کہ میرا آخر وجہ کیا ہے مجھے قتل کرنے کی، میرا جرم کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا معاملہ کیا، یا تیری اقتدار اور حکومت میں رہتے ہوئے ایسا کون سا میں نے جرم کیا جس کی وجہ سے تو مجھے قتل کی سزا دے رہا ہے۔ حجاج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو جب جواب نہیں ملا تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تیرا اس عمل کا بدلہ وہ لے گا، تیرے اس عمل کا بدلہ وہ لے گا۔ میں اصل میں دوسرے واقعے کی طرف آ گیا، پھر وہ واقعہ بھی سناؤں گا، مگر یہ سمجھو پہلے۔ حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ تیرے اس عمل کا بدلہ وہ لے گا۔ گردن کٹی اور خون کا فوارہ نکلا، پورا دربار خون سے رنگین ہو گیا، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ حجاج جب رات میں سونے کے لیے گیا تو خواب میں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے وہی سوال کیا کہ حجاج بتا کہ آخر میرا جرم کیا تھا۔
اب حجاج کو نیند نہیں آئی، بالکل نیند نہیں آئی، وہ رات اٹھ گیا، چند دن گزرے، اس کو ایک بیماری ہوئی جس کو ہماری زبان میں اس وقت کینسر کہتے ہیں، سرطان کی بیماری ہوئی حجاج کو۔ بڑے بڑے ماہر حکیموں کو بلایا، مگر کسی حکیم کے دوا میں اس بیماری کا علاج نہیں تھا۔ ایک بڑے ماہر حکیم کو بلایا گیا، اس حکیم نے آ کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا کسی تاگے میں یا کسی تار کے اندر لگایا اور حجاج سے منہ کھولنے کے لیے کہا۔ جب حجاج نے منہ کھولا تو وہ تار کا جو گوشت تھا اس گوشت کے حصے کو یہاں اس کے حلق کے اندر پہنچایا، اور پہنچا کر جب اس کو باہر نکالا تو اتنے کیڑے اس گوشت کو لگے ہوئے تھے کہ آن کی آن میں وہ سارا گوشت ختم ہو گیا۔ حجاج کی جب یہ بیماری سامنے آئی، معلوم ہوا کہ یہ سرطان کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہوا، تو اس ماہر حکیم نے کہا کہ یہ بیماری کوئی دنیاوی اسباب کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا معاملہ تو براہ راست وہاں سے، اس کا معاملہ براہ راست وہاں سے ہے۔ حجاج کے بارے میں لکھا کہ اس بیماری کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں اتنی گرمی ہوتی تھی کہ آگ کی انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر جب وہ آگ سیکتا تو اس کا سارا جسم اور ہاتھ کی چمڑی جل گئی، مگر اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے قریبی لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ اس وقت اٹھانا جب سارے لوگ سو گئے، کیونکہ میں نے اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو اپنا اتنا بڑا مخالف بنایا ہے کہ شاید اگر میرے بارے میں یہ معلوم ہو جائے تو مجھے قبر تک دفن کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ میں نے ظلم کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی شبیہ کو متاثر کر دیا۔ تو یہ واقعہ بطور خاص اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ظالم کا ظلم اگرچہ کہ ہمیں لگے کہ بہت دیر تک چل رہا ہے، مگر اس کا معاملہ مخلوق سے ہٹ کر خالق سے طے ہو جاتا ہے۔ جیسے حجاج کا معاملہ ہوا، بادشاہ وقت تھا وہ تو، لیکن اس کے ظلم کا جو وبال تھا وہ وبال اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر پیش آیا۔ اسی حجاج کا وہ واقعہ جو میں نے دعا سے متعلق سنایا تھا اس سے قبل، ایک مرتبہ حجاج بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا، ایک نابینا آدمی کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے بالکل قریب بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں بینائی کی واپسی کی دعا کر رہا، اپنے آنکھوں کی بینائی کی واپسی کی دعا کر رہا ہے۔ حجاج کے 3 شوط پورے ہو گئے، 3 چکر طواف کے پورے ہو گئے۔ حجاج کا جب گزر ہوا اس نابینا کے پاس تو وہاں اپنے 2 سپاہیوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے یہ کہا کہ میرا طواف مکمل ہونے سے قبل اگر اس کی بینائی نہ لوٹ کر آئی اس کی گردن اڑا دینا۔ اگر میرا طواف مکمل ہونے سے قبل اس کی بینائی لوٹ کر نہ آئی گردن اڑا دینا اس کی۔ بس یہ کہا اور چلا گیا۔ 4تھا شوط چل رہا اس کا، 5واں چل رہا ہے، 6واں چل رہا۔ اب یہ جو نابینا اپنی آنکھوں کی بینائی کی واپسی کی دعا کر رہا تھا، اس نے اب جو دعا مانگی وہ دل سے مانگی۔ کہا یا اللہ اگر بینائی نہیں آئی تو کم از کم جی تو سکتا ہوں، لیکن اگر اب بینائی نہ ملے تو جی بھی نہیں پاؤں گا۔ حجاج نے حکم نافذ کر دیا ہے، تو اب دل سے اس نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ حجاج کا طواف پورا ہونے سے قبل اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں، یہ واقعہ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ آدمی کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو وہ دل سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہ بس آپ نے مانگ لیا مہینے 2 مہینے میں پوری ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔
اللہ بھی بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے موقع اور محل کو دیکھتا ہے کہ کب اس کے لیے وہ چیز بہتر ہے، وہ چیز اس وقت عطا فرماتا ہے۔ اب ہم نے رمضان بھر دعا کی کاروبار اچھا چلو، جی رمضان بھر دعا کی رشتے اچھے آ جاؤ، رمضان بھر دعا کی قرضے اتر جاؤ، رمضان بھر دعا کی فلاں ہو جاؤ فلاں ہو جاؤ، نہیں ہوا۔ رمضان کے بعد ہم بھی مسجد آنا چھوڑ دیے، دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کو بندے کی وہ طرف مقصود ہے۔ تو حضور کی وہ جو نصیحت ہے، اس نصیحت میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جا، اور جو کچھ تجھے چاہیے وہ اپنے خالق سے مانگ کر کے دے۔ گویا اس نصیحت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو رجوع اللہ کا سبق دیا، اور یہ فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں پر رال ٹپکانے سے بہتر ہے آدمی خود محنت کرے، آدمی اپنے اندر خود وہ قابلیت پیدا کرے، اور اس کے بعد اسباب اختیار کرے، اللہ سے مانگے۔ ہم اسباب بھی نہیں اختیار کرتے اور ہم مانگتے ہیں، اور مانگنے کے فوراً بعد جب ہمیں وہ چیز نہ ملے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دعا سے مایوس وہی آدمی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ دعا سے مایوس وہی آدمی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اپنے دلوں کے اندر یقین کی اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا اپنا مزاج بناؤ۔ یہ بہرحال 3 نصیحتیں تھیں جو حضور نے فرمائی۔ پہلی نصیحت کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسے انداز پر کھڑے ہونا گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، توجہ اللہ اور انابت اللہ کے ساتھ اپنے ہر نیک عمل کو انجام دینا۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالو اور اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات مت اختیار کرو کل کے دن آپ کو اس گفتگو پر معذرت کرنا پڑے، معافی طلب کرنا پڑے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جا، اور اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے اندرون میں پیدا کرو اور اپنی دنیا بھی بہتر بناؤ اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کرو۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔